1957 میں شہد کی مکھیوں پر ایک تجربہ کیا جا رہا تھا جس میں ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ ایکسپیریمنٹ کے بعد مکھیاں بہت زیادہ اگریسو اور وحشی بن گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ مکھیاں ایکسپیریمنٹ والے کنٹینر سے باہر آ گئیں تو یہ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کو زندہ نہیں چھوڑے۔ یہ واقعہ برازیل کے ایک شہر ریو کلاورو میں پیش آیا جب ڈاکٹر وارویک نے شہد کی مکھیوں پر ایک تجربہ کیا، کیونکہ یورپین جو مکھیاں تھیں ان کی شہری شہد کی پروڈکشن بہت کم ہوا کرتی تھی۔ اس وجہ سے ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کا ڈی این اے چینج کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ مکھیاں جو ہیں زیادہ سے زیادہ شہد بنا سکیں۔ ڈی این اے میں تبدیلی کرنے کے لیے ساؤتھ افریقہ سے مکھیاں منگوائی گئیں۔ یہ سارا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ایک لیبارٹری میں کیا جا رہا تھا اور ایک کنٹینر میں مکھیوں نے چھتے بنائے ہوئے تھے۔ یہ تجربہ پوری طرح سے کامیاب ہو چکا تھا اور مکھیوں کی اس نئی نسل کو افریکنائزڈ بیز کا نام دیا۔ ہر چیز بالکل اسی طرح ہو رہی تھی جیسے کہ پلان کیا گیا، لیکن پھر اچانک ڈاکٹر واروک کے ہوش اڑ گئے یہ دیکھ کر کہ مکھیاں جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ غسیلی ہو رہی ہیں۔ ان کا یہ عجیب بیہیویئر دیکھ کر بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اسی وقت ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ وہ ان افریکنائزڈ مکھیوں کو کنٹینر سے باہر نہیں نکالیں گے، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لیب ورکر کی غلطی کی وجہ سے مکھیوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ کنٹینر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ نئی نسل کتنی زیادہ خطرناک تھی یہ ان کے باہر نکلنے کے بعد ہی پتہ چلا، کیونکہ نکلتے ساتھ ہی مکھیاں لوگوں پر حملہ آور ہو گئی اور ان مکھیوں کو قابو کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے نئے گھر بنا لیے اور جلدی سے اپنی نسل بڑھاتی چلی۔ برازیل سے بڑھتے بڑھتے اب یہ مکھیاں امریکہ میں بھی بھاری مقدار میں پھیل چکی تھیں، جو کہ اب تک 1000 سے زائد انسانوں کو موت کی نیند سلا چکی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ افریکنائزڈ مکھیاں کلر بیز کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ دیکھنے میں یہ کالی ہوتی ہیں لیکن دوسری مکھیوں کی نسبت یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ 500 میٹر دور سے بھی یہ اپنے چھتے کی طرف بڑھنے والے انسان پر حملہ کر دیتے، اور اگر انہوں نے کسی انسان یا کسی جانور پر حملہ کرنے کی ٹھان لی تو یہ اس انسان کا آدھے کلومیٹر تک پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ لیکن دوسری مکھیوں کی طرح یہ مکھیاں بھی انسان کو کاٹنے کے فوراً بعد ہی مر جاتی ہیں۔ ان مکھیوں کا ڈنک انسان کے لیے اتنا زہریلا کیوں ہوتا ہے اور آخر یہ ان کو ڈنک مارنے کے بعد کیوں مر جاتی؟ یہ معلوم کرنے کے لیے آخر ہمیں یہ کنفرم کرنا پڑے گا کہ مکھیاں حملہ کرتی ہی کیوں ہیں۔ تو یہ جان لیں کہ مکھیوں کی آخر کوئی بھی قسم ہو وہ تب تک انسان کے اوپر حملہ نہیں کرتی جب تک اس کو انسان سے خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ عام مکھیاں اس وقت حملہ کرتی ہیں، لیکن افریکنائزڈ مکھیاں جیسے کہ بہت زیادہ اگریسو ہوتی ہیں، اس لیے وہ اپنے چھتے کی طرف بڑھنے والے ہر انسان پر حملہ کر دیتی ہیں، بے شک وہ وہاں سے گزر رہا ہو یا کسی اپنے اور کام کے لیے جا رہا ہو۔ جب یہ مکھیاں پھولوں سے پولن اکٹھے کر رہی ہوتی ہیں تب یہ کسی انسان کو کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن اس دوران اگر کوئی انسان ان کو چھیڑے یا ان کے اوپر پاؤں رکھ دے تو پھر ان کو غصہ آ جاتا ہے اور یہ اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں۔ لیکن ان کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ ڈنک ماریں گی تو اس کے بعد وہ خود بھی مر جائیں گی، کیونکہ ان کا ڈنک ایک ڈیگر یا دانتوں والے چاقو کی طرح ہوتی ہے۔ دانتوں کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہوتی ہے اور جب یہ اپنا ڈنک انسان کے جسم میں گھسا دیتی تو اس کے جو دانت ہیں وہ انسان کی کھال میں اٹک جاتے ہیں، اس وجہ سے ڈنک کا باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مکھی جب اپنا ڈنک انسان کی کھال سے نکالنے کے لیے زور لگاتی ہے تو وہ ڈنک باہر نکلنے کے بجائے مکھی کے جسم سے ہی الگ ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ ڈنک بلکہ مکھی کے مسلز، اس کے نروز اور اس کا ڈائجیشن سسٹم بھی باہر آ جاتا ہے، یعنی کہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہی ڈنک کے ساتھ علیحدہ ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے مکھی کا موقع پر ہی مر جاتا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو صرف ایک مکھی نے ڈنک مارا ہو، کیونکہ جب یہ مکھیاں اٹیک کرتی ہیں تو ایک نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد میں اٹیک کرتی ہیں۔ ان کے چھتے کے پاس سے گزرتے ہوئے اگر آپ کو کسی ایک مکھی نے بھی ڈنک مار لیا تو اسی وقت ان کا پورا جو جھنڈ ہے وہ آپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ دوسری مکھیوں کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کب اور کس شخص پہ اٹیک کرنا ہے؟ تو دراصل مکھیاں جو ہے شہد اپنے چھتے میں جو اکٹھا کرتی ہیں وہ صرف ان کے اپنے کھانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کو مکھیاں اپنے برے وقت کے لیے
संभाल कर रखती हैं, खास तौर पर जब पोलन का सीज़न नहीं होता है। अपने छत्ते की हिफाजत के लिए कई मक्खियाँ अपने छत्ते के इर्द गिर्द बार बार पहरा देती हैं। इसलिए अगर इनके छत्ते के पास कोई भी शख्स आता हुआ इनको दिखाई देता है तो और अगर उसको देखकर कोई एक मक्खी भी उस शख्स को डंक मारने में कामयाब हो जाती है तो उस वक्त मक्खी में से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको फेरोमोन कहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे ही फेरोमोन मक्खी के जिस्म से निकलता है तो ये एक किस्म का एक अलार्म होता है जिसकी वजह से वो मक्खियाँ जो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद होती हैं वो उस फेरोमोन को सूंघती हुई उस मक्खी की तरफ आना शुरू हो जाती हैं और उस इंसान पर हमला कर देती। इसलिए अगर आपको कोई एक मक्खी भी डंक मारे तो उस जगह को फौरन छोड़ देना चाहिए। मक्खियों का डंक इंसान के लिए कितना खतरनाक होता है ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। जब मक्खी का डंक हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है मेलिटिन। इंसान की बॉडी फौरन इस मेलिटिन से लड़ने के लिए ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से बॉडी का वो हिस्सा फौरन सूजकर लाल हो जाता है। अगर तो डंक ब्लड वेसल्स के करीब लगता है फौरन से खून के साथ पूरे जिस्म में फैल जाता है जिसके काफ़ी खौफनाक नताइज भी हो सकते हैं। और अगर जिन लोगों को मेलेटिन एलर्जी होती है तो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। इस वजह से आपको अगर कभी भी कोई शहद की मक्खी काटे तो उसका डंक अपने जिस्म से निकालना बिल्कुल मत भूलें क्योंकि जब तक उसका डंक आपकी बॉडी में रहेगा तो वो तब तक उसका जहर आपकी बॉडी में खून के साथ पंप करता रहेगा। आइए आप जानते हैं किलर बीज के बारे में एक और फैक्ट। किलर बीज आमतौर पर एक बहुत बड़ा छत्ता बनाती है जिसमें तकरीबन 80,000 के करीब बीज जो हैं वो काम करती हैं। ये मक्खियाँ परफ्यूम्स, चमकने वाली ज्वेलरी और डार्क कलर के कपड़ों पर फौरन से हमला आवर हो जाती हैं। वैसे तो इनका डंक जो है वो शहद की मक्खियों की तरह ही होता है लेकिन ये मक्खियाँ अपना डंक इंसान के जिस्म के अंदर सिर्फ 3 सेकंड के अंदर उतारने का हुनर रखती हैं। एक दफ़ा अगर इनका झुंड मचल जाए तो उनका गुस्सा अगले आने वाले 24 घंटे तक ठंडा नहीं होता। किलर बीज के हमले से बचने के लिए कम से कम आपको उस एरिया से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक ज़रूर भाग जाना चाहिए। पानी के अंदर छुप जाने पर भी ये मक्खियाँ पानी के बाहर अपने शिकार का इंतज़ार करती रहती हैं। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन शहद की मक्खियों के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।